اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ارے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ کے ذریعے سے، جس کی زبان کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب حدیث کو سنیے، آپ حاجی صاحب ہیں نا، برا مت مانیے گا، بس سمجھا رہا ہوں۔ اب حاجی صاحب ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ ارے بھائی آپ تہجد گزار ہیں نا، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ آپ رات جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔ کب؟ آخرت میں آپ کو کامیابی ملے۔ آپ اللہ کے عذاب کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے آپ رات جاگ جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے اور ذرا سوچئے یہ ایک منٹ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اس کے اخلاق کے ذریعے سے، اس کے کردار کے ذریعے سے، اس کے رہن سہن سے، اس کی چال چلن سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن اس کو الٹا کر دیجئے، اگر تکلیف پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث سنیے اور سمجھیے، اگر وہ مسلم ہے تو اس کے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، یہ صاف ہے۔ اگر وہ مسلم ہے تو اس کے رہن سہن سے، اس کی چال چلن سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے بیہیویئر سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی آپتی یعنی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو الٹا کر دیجئے، نہیں ہو رہی ہے تو مسلمان، اگر ہو رہی ہے تو مسلمان نہیں ہے، اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کسی کو تکلیف دے رہے یا نہیں دے رہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، اپنی زبان سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی تھی تو لوگ معافی مانگنے کے لیے کس قدر یعنی بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا یہاں پر، بڑا زبردست، اس واقعہ کو سنیے۔ ایک صحابی ہیں، اس صحابی کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال حبشی کا نام کبھی سنے ہیں نا آپ لوگ؟ وہ مؤذن رسول تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں آذان دیا کرتے تھے، مؤذن رسول تھے حضرت بلال۔ اس واقعہ کو سنیے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ماں حفصہ کے رہنے والی تھی، اور آج بھی میرے پیارے ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے ساتھیوں، حفصہ کے لوگ آج بھی کالا ہوا کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے بھی حفصہ کے رہنے والے لوگ، حفصہ میں پیدا ہونے والے لوگوں کی اکثریت کالا ہوا کرتے تھے، یعنی وہ رنگ کا کالا ہوا کرتا تھا، کالا رنگ کا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حفصہ کے تھے، اس کی ماں حفصہ کی تھی، تو یہ بھی کالے تھے، رنگ کے کالے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، دونوں لیکن اللہ کے رسول کے جو ہے صحابہ ہیں، اللہ کے رسول دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ سے اس سے سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان۔ ایک مرتبہ یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنے خاندان کا لوگوں کو تانا دیتے تھے، میرا خاندان یہ ہے، میں وہ ہوں، روب دکھاتے تھے لوگوں کو۔ تو ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کے کسی بات پر اس کو ٹوک دیا۔ ہوتا ہے، بات میں ایسا ہو جاتا ہے، آپ مجھے کوئی رائے دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، نہیں آپ کا یہ مشورہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ایسا کرنا ہوگا۔ تو صحابہ کے درمیان بھی ایسا ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی انسان تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا یہ مشورہ مجھے صحیح نہیں لگا، آپ کی یہ بات مجھے صحیح نہیں لگی، یعنی کسی چیز کے اوپر ان کو ٹوک دیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کو غصہ آ گیا، اور ابو ذر غفاری نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ماں کا تانا دے دیا، کہا تیری ماں کالی، تو کالا، تو کالا ہو کر میں عرب کا ہوں، میں گورا چٹا ہوں، تو مجھے کہے گا؟ یعنی اس طریقے کے نازیبا کچھ الفاظ ان کے ماں کے تعلق سے حضرت ابو ذر غفاری کے زبان سے نکل گیا، اور جو بات نکلی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگ گئی، وہ بات دل میں لگ گئی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ رسول کی عدالت میں پہنچتے ہیں، اور رسول کی عدالت میں پہنچنے کے بعد شکایت درج کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ابو ذر غفاری نے مجھے یہ بات یہ کہا ہے، اس نے مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے، ابو ذر، اللہ کے رسول وہ بات میرے دل کو چھو گئی ہے، میرے دل میں لگ گئی ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول جب سنتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری کو میری عدالت میں حاضر کیا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول مسجد نبوی پر بیٹھے ہوئے تھے،
حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول کے پاس آنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری، تو نے حضرت بلال کو اس کی ماں کا تانا دیا ہے، تو نے حضرت بلال حبشی کا دل دکھایا ہے۔ اے ابو ذر، تو مسلمان ہے لیکن ابھی بھی تمہارے درمیان زمانہ جاہلیت کی صفت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے ان کو ڈانٹ دیے۔ اب وہ ابو ذر غفاری کو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری مسجد نبوی کے باہر آتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد وہاں کی جو زمین ہوا کرتی ہے، آج بھی اگر آپ سعودی گئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں کی زمین ہمارے ادھر کی زمین کی طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ سعودی عرب کی زمین پتھریلی زمین ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو جب اللہ کے پیارے رسول نے یہ فرمایا کہ ابو ذر غفاری، تم مسلمان ہو چکے ہو، تم مومن ہو، تم اسلام لا چکے ہو، تم میرے اوپر اور اللہ کے اوپر ایمان لا چکے ہو، اس کے باوجود بھی آج بھی تمہارے درمیان زمانہ جاہلیت کی صفت موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبوی کے باہر آتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد اپنے پیشانی کے بل اور اپنے ناک کے بل زمین کے اوپر الٹا ہو کر لیٹ جاتے ہیں، اور اپنے پیشانی کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ منظر بھی ذرا یاد کیجئے۔ وہ مسلمانوں، آج آپ مسلمانوں کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک نہ جانے کتنی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، نہ جانے کتنی تکلیفیں پہنچا دیا کرتے ہیں مسلمانوں کو، نہ جانے ان کی ماں کا نام لے کر یا اس کا باپ کا نام لے کر کتنا تانا دے دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری زمین کے اوپر اپنے پیشانی کے بل اور ناک کے بل الٹا ہو کر لیٹ جاتے ہیں اور رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی سے باہر لوٹتے ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں کہ سامنے لیٹا ہوا ہے اور اپنے پیشانی کو، ناک کو زمین کے اوپر رگڑ رہا ہے، حضرت بلال حبشی سے ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں، اے میرے بھائی بلال، تو میرا بھائی ہے، میں نے تیرا دل دکھایا ہے، میرے اندر گھمنڈ آ گیا تھا، میرے اندر تکبر آ گیا تھا، زمانہ جاہلیت کی وہ صفت میرے اندر آ گئی تھی، میری زبان سے بات نکل گئی ہے، اور آپ کو چوٹ پہنچ گئی ہے، آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہے، میں شرمندہ ہوں۔ اے میرے بھائی بلال، تو میرے پیشانی کو، میرے سر کو اپنے پیروں سے کچل دے، میرے بھائی تو میرے سر کو اور میرے پیشانی کو تو اپنے پیروں سے کچل دے، تبھی مجھے عقل ٹھکانے پہ آئیں گی۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو اٹھاتے ہیں، سینے میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے بھائی جاؤ، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی بھی ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، یہ بھی ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، دونوں گلے لگ جاتے ہیں، دونوں گلے مل جاتے ہیں، اور اس مسئلہ کو، اس جھگڑا کو اور اس بات کو وہیں پر رفع دفع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، تھوڑی سی تکلیف پہنچی، تھوڑی سی اپنی زبان سے صرف ماں کا تانا دے دیا تو اتنی بڑی ندامت کا احساس حضرت ابو ذر غفاری کو ہوا۔ ذرا اس واقعہ کو سامنے رکھیں، یہ بھی مسلمان تھے ہم جیسے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے تھے، اسلام کے تابعدار تھے، اطاعت کرنے والے تھے قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ ان لوگوں کو دیکھیے، اور آج ہم جیسے آپ جیسے بد نصیب مسلمانوں کو دیکھیے۔ جب صحابہ کی زندگی کو پڑھتا ہوں، جب صحابہ کرام کی سیرت کا اسٹڈی کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، تو ان پر تو پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ہائے وہ لوگ کتنا اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کے پیروکار تھے، اطاعت کرنے والے تھے۔ اور آج جب ہم جیسے آپ جیسے مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہائے وہ ایمان کا جذبہ، وہ ایمان، آج وہ اطاعت، وہ پیروکار آج ہمارے اندر سے اور آپ کے اندر سے کہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیو، آگے آئیے اور ایک حدیث پڑھ دوں گا، پھر انشاءاللہ طریقے کے اوپر آ جاؤں گا۔ حدیث سنیے، حدیث اس طرح، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کے تمام مومنوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا، ایک جسم کے مانند قرار دیا۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ شارٹ کٹ بھی اس کو سمجھیے کیونکہ بہت کچھ باتیں بتانی ہے۔ مان لیجئے کہ میرا یہ جسم ہے، میری یہ باڈی ہے، میرا شریر ہے، اگر میرے جسم کے کسی حصے میں درد ہوگا، یا میرے شریر کے یا اپنی باڈی کے کسی حصے کوئی حصہ کٹ جائے گا، یا کہیں پر اگر تکلیف ہوگی، تو پورا جسم اس درد کا احساس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا بھائی، جواب دیجئے، کرے گا نا؟ اسی طرح اللہ کے رسول نے تمام مومنوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا۔ اگر آپ کے آس پاس رہنے والے کسی مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے،
اگر آپ سے دور کسی مسلمان کو، کسی مومن کو پریشانی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو خبر ملتی ہے تو اس کے درد کا احساس آپ کو بھی ہونا چاہیے، تبھی آپ مومن ہیں۔ لیکن آج ہمیں ہوتا ہے یار مرتا ہے، مردے مرنے دے، کیا جانے کا، ارے خود غرض ہو چکے ہیں۔ اسلام خود غرضی کی تعلیم ہمیں اور آپ کو نہیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ انشاءاللہ آپ وہ سمجھیں گے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اللہ کے پیارے، اس حدیث کو میں مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں، استاد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہت دنوں سے بخاری اور مسلم کے درس دینے والوں میں سے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے سمجھنے کی کوشش کیجیے صرف حدیث کو، مائیں اور بہنیں آپ بھی سنیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو حسد نہیں کرتا ہے۔ حسد کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ مسلمان وہ لا تحاسدوا ہے، لوگوں حسد نہ کرو آپس میں، ایک دوسرے سے آپس میں مت جلو، کیونکہ جو انسان حسد کی آگ میں پڑ جاتا ہے نا وہ خود اسی آگ میں جل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے جلیں گے، اچھا حسد تو آج ہمارے اندر کوٹ کے بھرا ہوا، اچھا مولوی تنویر اتنا اچھا کپڑا پہنے گا، اچھا حسد جلنے لگے۔ اچھا ہمارے گاؤں کے مولانا مظہر صاحب اتنا اچھا گھر بنا رہے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، لوگ جلنا شروع کر دیے۔ اچھا ہمارے گاؤں میں فلاں حاجی صاحب 4 مرتبہ حج کر رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے؟ ارے ایک بات ہے نا کہ ہمیں اپنے دکھ سے دکھ نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی سکھ سے کھا رہا ہے تو اس سے ہمیں دکھ ہے، بھائی وہ کیوں اچھا کھا رہا ہے؟ ارے بھائی تو اپنی فکر کرنا، ارے اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کے اوپر جلنے کا کیا فائدہ جلنے کا؟ لیکن آج ہم جلتے ہیں، تو اچھا کیوں کھائے گا، تو اچھا کیوں پہنے گا، تو تمہارا گھر اچھا کیوں ہوگا، تمہاری گاڑی اچھی کیوں ہوں گی۔ آج ہم ان سب چیزوں میں حسد کرتے ہیں، لیکن حسد کتنا خطرناک چیز آپ جانتے ہیں؟ ارے یہی تو وہ حسد ہے، اس بات کو اپنے دماغ کے اندر نوٹ کر لو مسلمان بھائیوں، کہ اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا، دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا حسد کی بنیاد پر ہوا تھا، حسد کی بنیاد پر۔ اور وہ کون گناہ؟ اللہ اکبر، یہ کہ بھائی اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ اچھا تیری قربانی قبول ہوگی، میری قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کو قتل کر دیا۔ تو حسد کی وجہ سے ایک بھائی کو قتل کر دیا، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ حسد ہی کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن کو مار دیتا ہے اسی حسد کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اے کلیا چوک والو، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، ایک دوسرے سے مت جلو۔ ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ میرے ایک استاد محترم تھے، ان کا نام تھا مولانا مقیم فیضی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے یعنی ترجمان اہل حدیث جن کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا زبردست واقعہ سنایا تھا حسد کے تعلق سے، آج بھی مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ اور شیخ محترم کی کچھ دن پہلے ان کی موت ہو گئی لاک ڈاؤن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، پڑھے اللہم آمین، اللہم آمین۔ حسد، جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے، جب انسان کے اندر حسد کی آگ جلنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک بہت بڑے مولانا تھے، جن کا نام تھا مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کیا ہوتا ہے اس زمانے میں، مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ کے فالو کرنے والے بہت لوگ تھے، ان کی عزت کرنے والے بہت لوگ تھے۔ کہیں بھی اگر پروگرام ہوتا تھا تو مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی جاتی تھی۔ مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سننے کے لیے، ان کا درس سننے کے لیے لاکھوں کی بھیڑ جٹ جایا کرتی تھی، ہزاروں کی بھیڑ جٹ جایا کرتی تھی۔ بہت بڑے عالم تھے، پکے سچے تھے۔ تو کیا ہوا، بہت بڑے عالم، لوگ سب جہاں بھی بات کرے کون؟ مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ، سب مولانا اسماعیل، یعنی جو بھی کوئی بات کرے مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اتنے ان کے فین فالوئنگ تھے، اللہ نے ان کو اتنی عزت سے نوازا تھا کہ اس کی میں مثال نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر اس علاقے میں کچھ لوگ تھے، وہ لوگ ان سے جلنے لگے، کچھ لوگ مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ سے جلنے لگے۔ اچھا لوگ ان کو اتنا کیوں بلاتے ہیں، لوگ مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اتنی کیوں کرتا ہے، اتنا ان کا احترام کیوں کرتا ہے، ان کو ہر جگہ مولانا اسماعیل حیروی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں بلاتے ہیں؟
تو کیا ہوا، کچھ لوگوں کی جماعت جب سنا کہ بادشاہ آنے والے ہیں اس کے علاقے میں، تو بادشاہ کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور کیوں ملنے کے لیے جا رہے تھے؟ تاکہ وہ جو بادشاہ جو مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عزت کرتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں، تو ان کو بدنام کرے، اس لیے وہ لوگ بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اتنے میں کیا ہوا، مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کا راستے میں گھر پڑتا تھا، تو یہ چند لوگوں کی جماعت جو ہے مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں پہنچے۔ جب گھر میں پہنچے، بس بات چیت ہوئی، سلام کلام ہوا۔ سلام کلام ہونے کے بعد وہ جو مولانا صاحب جس مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس مصلی کے نیچے ان لوگوں نے تانبے کا بت رکھ دیا، تانبے کا بت رکھ دیا۔ اب کیا ہوا، وہ لوگ وہاں سے مل کر سلام کلام کر کے وہاں سے چلے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ سے بات چیت ہوئی، بادشاہ سے بات چیت ہونے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، جو مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بہت بڑے عالم ہونے کا دعوے دار ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ کیسا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسا ہے؟ کہا کہ وہ تو اپنے مصلی کے نیچے بت رکھتا ہے، وہ اپنے مصلی کے نیچے بت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم لوگ یہ کیا کہہ رہے ہو مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے؟ ارے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے عالم ہے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ اپنے مصلی کے نیچے بت رکھتا ہے؟ کہاں سے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، اپنے سپاہی کو ان کے پاس بھیجیے، ان کے مصلی کے نیچے بت رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں پر گئے، ضعیف ہو چکے تھے، گئے تو جا کر دیکھ رہے ہیں کہ مصلی کے نیچے تانبے کا بت رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ آئے، مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر لائے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے سامنے لانے کے بعد سپاہیوں نے جواب دیا، گواہی دی کہ ہاں اے بادشاہ سلامت، یقیناً اس کے مصلی کے نیچے یہ تانبے کا بت تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ مولانا صاحب، میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو اللہ کے بہت بڑے، آپ کو میں اللہ کا بہت بڑا ولی سمجھتا تھا، لیکن آپ اس قسم کے نکلیں گے مجھے کبھی یہ امید نہیں تھی، مجھے کبھی یہ پتہ نہیں تھا۔ جب اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ آواز نکلی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو میرے اوپر الزام ہے۔ جب اس کی زبان سے اتنی کڑوی آواز میں یہ بات نکلی، بادشاہ سمجھ گیا، کیونکہ وہ بادشاہ انصاف پسند تھا، بادشاہ سمجھ گیا کہ نہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے حسد کی وجہ سے ان سے جل رہے ہیں۔ تب بادشاہ سلامت نے مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر چھوڑ دیا، اور وہ جو لوگ وہاں پر گئے تھے ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے اوپر الزام لگانے کے لیے، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ان لوگوں کو جیل کے اندر داخل کر دیا جائے، ان لوگوں کو سلاخوں کے اندر بند کر دیا جائے۔ تو اس واقعہ سے میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ کہ آج ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں، لوگوں کی عزت کو ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اگر کسی کے بارے میں آپ کے پاس کوئی آئے اور ان کے اوپر الزام لگائے یا ان کے تعلق سے کچھ کہیں، آپ ان کے اوپر یقین کرنے سے پہلے، وشواس کرنے سے پہلے آپ یہ جانچ لیں، آپ یہ تحقیق کر لیں کہ بتانے والا بندہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، کیا یقیناً وہ ایسا ہے؟ لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج فلاں مولانا ایسا ہے، کسی نے کہا فوراً ہم نے عمل کر لیا، فوراً ہم نے یقین کر لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیق، اسلام تحقیق کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، اے مسلمانوں ولا تباغضوا، آپس میں یعنی کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے۔ آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں دشمنی نہ پیدا کریں، عداوت نہ رکھے۔ یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ یہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے۔ اور آگے آئیے، ولا تناجسوا، آپ نجس نہیں کر سکتے ہیں۔ نجس کا معنی جانتے ہیں؟ چلیے اس کو بھی، اسی حدیث کو سنیے، پھر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر میں آؤں گا۔ مجھے پتہ ہے بڑی رات ہے اور 12 بج رہے ہیں، 11:30 بج رہے ہیں، اور مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم یعنی 12:30 بجے تک مجھے آپ لوگوں کے سامنے رہنا ہے، بس 1 گھنٹہ باقی ہے۔ آپ سے ہی امید ہے کہ آپ بغور سن لیں گے۔ تو کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اگر ہو تو اس سے پہلے بھی چھوڑ دوں گا۔ تو بادشاہ اسماعیل کیا بول رہا تھا؟ ولا تناجسوا، آپ آپس میں نجس نہیں کر سکتے۔ نجس کسے کہتے ہیں؟ میں مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، میری مائیں بہن آپ بھی سمجھیں اس کو۔ کیا ہوا، مان لیجئے نجس، میری موبائل کی دکان ہے، ایک کسٹمر آیا میرے پاس، مولانا صاحب یہ موبائل کتنے کی ہے؟ میں نے کہا یہ موبائل تو 30,000 کی ہے۔ بولا 30,000 کی ہے؟ میں نے بولا ہاں 30,000 کی ہے۔ اب اتنے میں وہاں پر ایک لپڑ پھٹو بیٹھا ہوا ہے، لپڑ پھٹو، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، بس مول بھاؤ کرنا۔ اب وہ آیا، اب آنے کے بعد فٹ کیا ہوا تھا، وہ آیا
اور آنے کے بعد کہا ارے یار اتنا اچھا موبائل تم 30,000 میں دیتے ہو، ارے میں تو اس کو 35,000 دے کر بھی خریدنے کو تیار ہوں۔ اب جو لینے والا تھا جس کو پسند آ گیا، اللہ اس کا مطلب یہ مجھے کم میں دے رہے تھے، تو اب کمپٹیشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے کچھ اور زیادہ لے لو اور مجھے یہ موبائل دے دو کیونکہ میں پہلے آیا ہوں۔ تو اس طریقے سے دام کو، کسی چیز کی قیمت کو بڑھا دینا یہ نجس ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ اس طریقے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو۔ پیٹ پھیرنے کا مطلب دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ مان لیجیے آپ کا اور میرا کوئی مسئلہ ہو گیا، میں سامنے سے آ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھے اچھا مولانا آ رہا ہے، آپ نے پیٹ پھیر کے وہاں سے نکل لیے، بات اتنی نہیں کی، نکل لیے، اس کو دیکھ کر نکل لیے منہ پھیر کر۔ اللہ کے رسول نے بھی اس سے منع فرمایا۔ آج ایسا ہوتا ہے چائے کی دکانوں پر، کون آ رہا ہے، اچھا وہ آ رہا ہے، وہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ یہ تمام صفتیں ایک مسلمان کے درمیان اور ایک مسلمان کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ اور آگے آئیے، اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اے اللہ کے بندے تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، ولا یخذلہ، اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو رسوا بھی نہیں کر سکتا۔ رسوا، اب ایک ایک چیز کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ ولا یخذلہ، رسوا نہیں کر سکتے۔ رسوا کرنے کا مطلب میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بھی چیز سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ولا یحقرہ، اور آپ کسی مسلمان کی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اے وہ یار کس کی بات کر رہا ہے، نا وہ کیا ہے، اس طرح آپ کسی مسلمان کو ہیو نہیں کر سکتے۔ حقارت کی نظر سے آپ کسی مسلمان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کی نظر کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے تو خدا کی قسم اللہ اس بات پر گواہ ہے آپ مومن نہیں ہے، آپ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کسی مسلمانوں کو چھوٹا نہیں سمجھ سکتے ہیں، سب برابر ہے۔ کسی مسلمان کو آپ حقارت کی نظر سے، ہیو کی نظر سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ ذلیل کرنا، آپ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ آج ہوتا ہے، بات بات پر کسی مسلمانوں کی عزت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک آدمی آیا کٹیہار سے آیا، اچھا فلاں جگہ پر جو فلاں آدمی ہے آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ فلاں جو مولانا صاحب ہے، فلاں جو ماسٹر صاحب ہے، یا فلاں جو آدمی آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ جواب آتا ہے جی ہاں پہچانتا ہوں۔ اب یہ کہتا ہے اچھا وہ آدمی کیسا ہے؟ اب وہ آدمی کیسا ہے کیا بتائیں، آپ اتنے دور سے آئے ہیں، اس کے بارے میں 5 سال پہلے تو چور تھا، ابھی کچھ دنوں سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب لیجیے 5 سال پہلے چور تھا، اب کچھ دنوں سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اچھا یہ بتائیے وہ 5 سال پہلے چور تھا نا، تو اس نے تو توبہ کر لی، ہو سکے تو اللہ نے اس کو معاف بھی فرما دیا، لیکن آپ مسلمان ہیں، کس طرح 5 سال کی پہلے کی بات کو لے کر آپ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ ادھیکار کس نے دیا؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ 5 سال پہلے چور تھا ابھی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے اور بھی واردات، اس طریقے سے اور بھی واقعات ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے پیش آتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کھلی لفظوں میں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کامیابی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ مومن ہیں، تو آپ یقیناً کبھی بھی آپ کسی مسلمانوں کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، نہیں کر سکتا آپ کسی مسلمانوں کی عزت پر حملہ۔ کسی مسلمانوں کو ذلیل کرنا، یا آج ہم اور آپ جو ہیں یعنی فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ذلیل کر دیا، ہم نے فلاں کو ذلیل کر دیا۔ آپ کسی کو بھی ذلیل نہیں کر سکتے، آپ کو یہ ادھیکار اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ آگے آئیے، حدیث تو بہت ساری ہیں، لیکن میں چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ ہمارے سماج میں آپ بھی سنیں وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے اپنانے پر بھائی بھائی بن جائے گا، ہمارے درمیان پھر سے دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے اپنانے پر ہم پھر سے ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہو جائیں گے، اور ہم پھر سے ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آئیے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، ہر قوم میں ملاقات کے وقت، میٹ کرتے وقت، جب کوئی انسان میٹ کرتا ہے نا، ملاقات کرتا ہے نا، تو ہر قوم میں کوئی نہ کوئی الفاظ ہوتا ہے محبت کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ یہ چیز اپنا لیں گے تو آپ بھی سب سے محبت کرنے لگیں گے اور آپ سے بھی لوگ محبت کرنے لگیں گے۔ سنیے اس چیز کو، ہر قوم میں ملاقات کے وقت، ملتے وقت کوئی نہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندو بھائی ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نمستے کہتے، سنے آپ نے؟ نمستے بھائی صاحب، نمستے بھائی صاحب۔ یا اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے بھگوان کا نام لے، رادھے رادھے، رام رام، رادھے رادھے، رام رام، اس طریقے سے نام لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک کلچر تو یہ بھی ہے کہ جب ملتے ہیں تو کس کرتے ہیں، کس سمجھتے ہیں نا، نوجوان تو سمجھتے ہوں گے، جب وہ ملتے ہیں، کلچر ہے
کہ جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں، ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں. یہ طریقہ